اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. کلاس 10th کا لیکچر نمبر 65 ہے. اس لیکچر کے اندر آج ہم نے جس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے بیٹا وہ ہے ہمارے پاس ٹاپک موڈ کا. تو فرسٹ آف آل ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ موڈ ہوتا کیا ہے. بیٹا کسی بھی کویسچن کے اندر جو ویلیو سب سے زیادہ ٹائم ایگزسٹ کر رہی ہوگی وہ اس ڈیٹا کا موڈ ہوگا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں موسٹ فریکوینٹ ویلیو یا موسٹ فریکوینٹ آبزرویشن ان ڈیٹا از کالڈ میڈین. یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی کویسچن کا اندر اگر کوئی بھی ڈیٹا گیون ہے تو اس کا جو موڈ ہے وہ ایک سے زیادہ ویلیوز ہو سکتی ہیں. ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں یہاں پر. موڈ از ڈیفائن ایز دا موسٹ فریکوینٹڈ آبزرویشن ان ڈیٹا سیٹ. کسی بھی ڈیٹا سیٹ کے اندر سب سے زیادہ ٹائم ایگزسٹ کرنے والی جو ویلیو ہوگی وہ موڈ کہلائے گی. اٹ از دا آبزرویشن دیٹ اکر میکسیمم نمبر آف ٹائم ان گیون ڈیٹا سیٹ. دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موڈ جب ایک ایسی آبزرویشن ہوگی جو کسی بھی ڈیٹا سیٹ کے اندر میکسیمم نمبر آف ٹائم جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہوگی. اب ہم نے ڈیٹا ڈسکس کیا ہوا ایک ہوتا ہے ان گروپ ڈیٹا, ایک ہوتا ہے گروپ ڈیٹا. ان گروپ ڈیٹا کے اندر جو موڈ ہے وہ سمپل موسٹ فریکوینٹ آبزرویشن کے ایکول ہوگا. ہمیں جس طریقے سے ہم نے میڈین میں بات کی تھی نا کہ ارینج کریں گے پھر نمبر آف آبزرویشن کو کاؤنٹ کریں گے, وہ ایون ہے تو پھر علیحدہ فارمولا, آڈ ہے تو پھر علیحدہ فارمولا. موڈ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. موڈ میں ان گروپ ڈیٹا کے اندر آپ نے سمپل یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ویلیو سب سے زیادہ ٹائم اس ڈیٹا کے اندر آ رہی ہے. جو ویلیو سب سے زیادہ ٹائم آ رہی ہوگی وہ اس کا کیا ہوگی, موڈ ہوگی. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک کوئی بھی ڈیٹا گیون ہے, یہاں پر آگے ہم ایک ایگزامپل بھی کریں گے, وہ بعد میں یہاں پر ذرا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے 40 اسٹوڈنٹس کا, وہ 40 اسٹوڈنٹس کا ویٹ ہے یا 40 اسٹوڈنٹس کے ایوریج مارکس ہیں, کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے. اگر اس کے اندر کوئی ڈیٹا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آبزرویشن ہے 20 بھی 5 ٹائم آ رہا ہے اور 15 بھی 5 ٹائم آ رہا ہے, تو اس کا جو موڈ ہوگا وہ دونوں ہوگا, 20 بھی اس کا موڈ ہوگا اور 15 بھی اس کا موڈ ہوگا, کیونکہ دونوں میکسیمم ٹائم جو آبزرویشن آ رہی ہیں وہ 20 اور 15 آ رہی ہیں. 20 بھی 5 ٹائم آ رہا ہے, 15 بھی 5 ٹائم آ رہا ہے, تو دونوں ویلیوز جو ہیں وہ میکسیمم نمبر آف ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے ٹائم وہ ایگزسٹ کر رہی ہیں دونوں سیم کر رہی ہیں, تو دونوں کا موڈ 20 اور 15 دونوں ویلیوز موڈ ہوں گی. تو یہاں سے ایک بات کلیئر ہوگی کہ کسی بھی کویسچن کے ڈیٹا کے اندر موڈ کی جو ویلیوز ہیں وہ ایک سے زیادہ ویلیوز ہو سکتی ہیں. اگر ہم گروپ ڈیٹا کے اندر بات کریں تو گروپ ڈیٹا کا جو ہمارے پاس موڈ کا فائنڈ کرنے کا جو میتھڈ ہے اس میں کچھ سٹیپس ہیں, ان تمام سٹیپ کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. یہاں پر کویسچن بھی کریں گے اس سے ریلیٹڈ. دا فالوئنگ سٹیپس آر انوالوڈ ان ڈیٹرمائننگ موڈ فار گروپ ڈیٹا. سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے, ایسی کلاس کو ڈھونڈنا ہے جس کی فریکوینسی سب سے میکسیمم ہوگی. جس طریقے سے ہم نے میڈین کے اندر میڈین کلاس دیکھی تھی, موڈ میں ہم ماڈل کلاس دیکھیں گے, اور ماڈل کلاس کو ہم نے کہاں پر دیکھنا ہے, اس کلاس کو دیکھنا ہے جس کی فریکوینسی سب سے زیادہ ہو. فائنڈ دا گروپ دیٹ ہیز میکسیمم فریکوینسی. جس کی فریکوینسی سب سے زیادہ ہوگی وہ کلاس ماڈل کلاس ہوگی. دوسری بات, یوز دا فارمولا. ماڈل کلاس دیکھنے کے بعد جو فارمولا ہم نے یوز کرنا ہے وہ کرنا ہے موڈ از اکول ٹو L پلس ایف ایم مائنس ایف ون اوور 2 ایف ایم مائنس ایف ون مائنس ایف ٹو ملٹیپلائڈ بائی ایچ. اس فارمولے کے اندر جو بھی چیزیں یوز ہو رہی ہیں, 5 چیزیں یوز ہو رہی ہیں, 4 ہو رہی ہیں, ان تمام کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے L از دا لوور کلاس باؤنڈری آف ماڈل کلاس. اب ماڈل کلاس کون سی کلاس ہوگی, ایسی کلاس ہوگی جس کی فریکوینسی سب سے زیادہ ہوگی. اس ماڈل کلاس کی جو لوور کلاس باؤنڈری ہوگی وہ L کے ایکول ہوگی. H از دا کلاس انٹرول یا سائز آف ماڈل کلاس. ماڈل کلاس کا سائز دیکھنا ہے, وہ جتنا بھی سائز ہوگا وہ H ہوگا. ایف ایم کیا ہے, فریکوینسی آف دا ماڈل کلاس, اس ماڈل کلاس کی فریکوینسی. F1 اس فارمولے میں کیا ہے, فریکوینسی آف دا کلاس پریسیڈنگ دا ماڈل کلاس. ماڈل کلاس سے پچھلی جو کلاس ہوگی اس کی جو فریکوینسی ہوگی وہ F1 ہوگی. F2 کیا ہوگا, فریکوینسی آف دا کلاس سکسیڈنگ دا ماڈل کلاس. ماڈل کلاس سے اگلی کلاس کی جو فریکوینسی ہوگی وہ F2 ہوگی.
L is the lower class boundary of model class, H is the class interval or size of model class, FM frequency of the model class, F1 model class से preceding class की frequency, F2 model class से succeeding class की जो frequency होगी वो F2 होगी. इन तमाम चीज़ों को फाइंड करेंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. एक्सरसाइज 6.2 को हम डिस्कस कर रहे हैं. The following data shows the number of children in various families. वो कहते हैं ये जो डाटा वो गिवन देगा वो वेरियस फैमिलीज के नंबर ऑफ चिल्ड्रन है. फाइंड द मॉड, आपने मॉड फाइंड करना है. ये डाटा आपके सामने मैंने लिखा हुआ है. जितनी भी ऑब्जर्वेशन आ रही थी वो मैंने तमाम ऑब्जर्वेशन इस डाटा के अंदर लिखनी. अब आप इस डाटा के अंदर देखें कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम एग्जिस्ट कर रही है. बेटा ये 9 एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद दूसरा 9 यहां पर आ रहा है, उसके बाद तीसरी दफा 9 यहां पर आ रहा है, चौथी दफा 9 यहां पर आ रहा है, पांचवी दफा 9 यहां पर आ रहा है और छठी दफा 9 यहां पर आ रहा है. तो 9 जो है वो 6 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है. इसी तरीके से आप एक और वैल्यू यहां पर क्वेश्चन में है 4. इस 4 को देखें, 1 टाइम, 2 टाइम, ये बेटा 3 टाइम, उसके बाद 4 टाइम, 5 टाइम और ये 6 टाइम. तो 4 भी जो है वो भी 6 टाइम आ रहा है. बाकी जितनी भी वैल्यूज इस क्वेश्चन के अंदर होगी वो 6 टाइम नहीं एग्जिस्ट कर रही होंगी. कोई 3 टाइम होगा, कोई 2 टाइम, कोई 5 टाइम. लेकिन दो वैल्यूज है, एक 9 और एक 4, ये दोनों वैल्यूज 6 टाइम्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं. तो बेटा ये दोनों वैल्यूज मॉड में होंगी. अगर ऐसा होता कि इस क्वेश्चन के अंदर 5 भी 6 टाइम आ रहा होता तो 5 भी इसका मॉड होता. अगर यहाँ पर 9 6 टाइम आ रहा होता और 4 जब वो 5 टाइम आ रहा होता, फिर मॉड क्या होना था, 9 होना था. तो ये बात मैं बता चुका हूँ कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो मॉड है वो एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं. ये बात याद रखनी है. एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है. हमने क्वेश्चन नंबर 9 मीडियन में भी डिस्कस किया था. आपकी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वो तीनों बातें डिस्कस करता है. मीन को भी, मीडियन को भी, मॉड को भी, और हमने 1 बाय 1 ये तीनों बातें इस क्वेश्चन में डिस्कस की हैं. आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मॉड को डिस्कस करते हैं. मॉड कैसे फाइंड करते हैं. वो कहते हैं द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द बॉयज इन किलोग्राम. वो कहता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये बॉयज का वेट है, उसको उन्होंने किलोग्राम में मेजर किया हुआ था. आपने मॉड को फाइंड आउट करना है. बेटा मॉड को फाइंड करने के लिए हमने सिर्फ क्लास बाउंड्रीज बनानी है, जबकि मीडियन को फाइंड करने के लिए क्लास बाउंड्रीज तो बनाई थी, उसके साथ साथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बनाया था. लेकिन जब हम मॉड को फाइंड करेंगे तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्लास बाउंड्रीज बनानी है, क्योंकि आप फार्मूले में जो चीजें भी रिक्वायर हैं वो आप पढ़ चुके हैं और उसमें सिर्फ क्लास बाउंड्री का ही डिस्कस किया हुआ है उसने. बेटा क्लासेस थी, क्लास बाउंड्री बनाई, ये 0.5 बन जाएगा, ये 3.5, ये 3.5 से 6.5, फिर 6.5 से 9.5, 9.5 से 12.5, 12.5 से 15.5, 15.5 से 18.5, 18.5 से 21.5. ये मैंने फ्रीक्वेंसी भी लिख लिया. तो सबसे जो पहला काम आपने करना था वो ऐसा ग्रुप या ऐसी क्लास को ढूंढना था जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो. तो आप अगर देखें फ्रीक्वेंसी के कॉलम में तो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो 6 है. तो इट्स मीन ये जो ग्रुप जिसको मैंने किया हुआ है, ब्लॉक की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जो ग्रुप होगा ये मॉडल क्लास या मॉडल ग्रुप होगा. अब इसकी जो इस मॉडल क्लास को चूज करने के बाद इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो है 12.5, तो L जो है वो 12.5 होगा. इसकी जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, तो FM क्या होगा, 6 होगा. F1 इस मॉडल क्लास से ऊपर वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, तो F1 की वैल्यू 4 होगी. इस मॉडल क्लास से अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी 2 है और ये 2 जो होगी ये F2 की वैल्यू होगी. इस मॉडल क्लास 13 से 15 साइज ऑफ क्लास या क्लास इंटरवल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है. फार्मूला लिखते हैं, मॉड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H. L की वैल्यू 12.5 पुट की, प्लस FM की वैल्यू 6 थी, माइनस F1 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू FM की वैल्यू 6 माइनस F1 की वैल्यू 4 माइनस F2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.
اس کو بیٹا سمپلیفائی کرنا ہے، پلس مائنس کرنے کے بعد چیزیں ٹرم کینسل آؤٹ ہو جائیں گی، تو ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے ماڈ کا وہ کیا آتا ہے 13.5۔ تو یہ آپ کے پاس ماڈ تھا، سمپل سی بات تھی، فارمولا یاد رکھنا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے میڈین کے اندر یہ چیز آپ نے مشکل تھا کہ میڈین کلاس کس طریقے سے فائنڈ کرنی ہے، تو ماڈ کو فائنڈ کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ماڈل کلاس کو کس طریقے سے سلیکٹ کرنا ہے۔ جب آپ ماڈل کلاس کو چوز کر لیں گے تو فارمولے کے اندر جتنی بھی ویلیوز ہیں وہ آپ ایزیلی خود فائنڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہمارے پاس ٹاپک ہوگا جیومیٹرک مین اینڈ ہارمونک مین کا۔ آپ نے مین کو، میڈین کو اور ماڈ کو، ان تینوں چیزوں کو آپ نے گروپ ڈیٹا اور ان گروپ ڈیٹا کے لیے اچھے طریقے سے ڈسکس کر لیا ہے۔ کویشچن نمبر جو 9 ہے وہ ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے پیپر کے لحاظ سے، کیونکہ اس کویشچن کے اندر اس نے مین، ماڈ اور میڈین تینوں کو ڈسکس کیا ہوا ہے گروپ ڈیٹا کے لحاظ سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم جیومیٹرک مین اور ہارمونک مین کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔